نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین عزیز وقار، آپ کے سامنے حج و عمرہ کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ آج عمرہ کے متعلق بات ہوگی۔ حج کے لیے بھی جب بندہ جاتا ہے، کیونکہ اکثریت حج تمتع کرتی ہے تو پہلے عمرہ کرتے ہیں، اور ویسے عمرے کے لیے جائیں تو تب بھی یہی طریقہ ہوتا ہے۔ محترم سامعین، جب یہاں سے ہم حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو گھروں سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ ایئرپورٹ جانے کا وقت ہے۔ ایئرپورٹ کے اندر بھی سہولت میسر ہے، وہاں نہانے کی بھی، اور کافی سارا وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے گھر کے اندر ہی احرام کی تیاری کر لے، بدن کے غیر ضروری بال بڑے ہوں تو انہیں صاف کر لیں، جیسے ناک کے بال، بغلوں کے بال، ناخن تراش لیں، لبیں درست کر لیں، اس کے بعد غسل کر لیں۔ احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے جس کی وجہ سے غسل کا موقع نہ مل سکے مگر بدن پاک ہو تو وضو کر لینا بھی کافی ہے۔ اس کے بعد آپ احرام کی ایک چادر ناف کے اوپر کر کے باندھیں تاکہ ناف ڈھکی رہے اور ٹخنے کھلے رہیں۔ ٹخنے ہمیشہ ہی کھلے رکھنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا ازار یا شلوار ٹخنوں پر لٹکا کر رکھتا ہے، قیامت کے روز اللہ جل شانہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو ٹخنوں کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں۔ اور جو شخص ٹخنے ڈھانپ کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے، اس پر اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے اس کی عادت ڈالیں کہ شلوار اور تہبند وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رہے، اور احرام کی حالت میں خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ حج میں ایسے ہوتے ہیں جن کا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکتا رہتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچیے۔ محترم سامعین، جو چادریں آپ باندھیں گے اس میں کوئی گرا نہ لگائیں، کوئی بیلٹ ڈوری اور تسمہ نہ باندھیں، کوئی کانٹا اور بکسوا یعنی سیفٹی پن وغیرہ بھی نہ لگائیں۔ دوسری چادر دونوں کانوں پر ڈال کر اوڑھ لیں۔ بعض حضرات یہیں سے احرام باندھتے وقت سیدھا مونڈا کھول لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہاں سے سیدھا مونڈا کھول لینا خلاف سنت ہے، یہ طواف کے وقت کھولا جائے گا۔ جب احرام باندھ لیا تو پھر احرام کی 2 رکعت نفل ادا کریں۔ اس کے بعد جب ایئرپورٹ جانے کا وقت قریب آ جائے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ نفل پڑھتے وقت کسی چادر کے پلے سے سر ڈھانپ لیں اور نفل کی یہ نیت کریں کہ میں عمرے کے احرام کی 2 نفل پڑھتا ہوں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا افضل ہے۔ ان کے علاوہ کوئی دوسری صورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نفل پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں، دعائیں مانگیں، اس کے بعد سر کھول لیں اور پاؤں میں ہوائی چپل پہن لیں یا ایسا جوتا پہن لیں جس میں سے پاؤں کے اوپر کی بیچ کی ہڈی اور پاؤں کے دونوں طرف کا حصہ کھلا رہے۔ اس کے بعد گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو جائیں۔
گھر سے روانگی کے وقت خوش و خرم نکلیں، اپنے عزیز و اقارب سے مل کر ان سے کہا سنا معاف کرا کے روانہ ہوں۔ چلتے ہوئے کچھ صدقہ خیرات کریں، کسی کا قرض یا کوئی حق ہو تو چلنے سے پہلے ادا کر دیں، یا ادائیگی کی کسی کو وصیت کر دیں۔ ابھی آپ کا احرام نہیں بندھا، ابھی تو آپ نے صرف احرام کی چادریں لپیٹی ہیں اور احرام کی نسلیں پڑی ہیں، اس سے نہ تو آپ کا احرام بندھا اور نہ احرام کی پابندیاں شروع ہوئیں۔ ایئرپورٹ پہنچ کر آپ جہاز میں سوار ہو جائیں، جہاز جب پرواز شروع کر دے اس وقت آپ عمرہ کے احرام کی نیت کریں۔ تو محترم سامعین، جہاز جب ایئرپورٹ کے اندر آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی کافی وقت ہوتا ہے، اگر یہ کام گھر سے نہیں کر سکے تو وہاں ایئرپورٹ کے اندر کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ نہا لیں، احرام کی چادریں باندھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، لیکن نیت وہاں پہ نہ کریں۔ جب جہاز کے اوپر سوار ہو جائیں، جہاز پرواز شروع کر دے، اس وقت آپ عمرہ کے احرام کی نیت کریں کہ میں اب عمرہ کا احرام باندھتا ہوں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے بھی نیت کے یہ الفاظ کہیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احرام باندھتے وقت 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں، اور یاد ہو تو یہ دعا پڑھنا بھی مستحب ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ بک من غضبک والنار۔ اس دعا کا ترجمہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی خوشنودی اور جنت مانگتا ہوں، اور آپ کے غصہ اور دوزخ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب آپ کا احرام بند گیا اور آپ پر احرام کی پابندیاں لگ گئیں۔ احرام چادروں کا نام نہیں بلکہ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا نام ہے۔ جہاز اڑنے کے بعد عمرے کے احرام کی نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تجربے کی بنیاد پر احتیاطاً یہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر آدمی گھر ہی سے نیت کر کے تلبیہ پڑھ کر روانہ ہوا تو احرام کی پابندیاں اسی وقت سے شروع ہو جائیں گی۔ اب اگر ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ کسی وجہ سے آج نہیں جا سکتے، جیسا کہ اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، یا کوئی اور وجہ ایسی پیش آ گئی جس کی وجہ سے رکنا پڑ گیا، اور آپ نے نیت کر کے تلبیہ پڑھ کر پہلے سے اپنے پر پابندیاں لگا لی ہیں، تو اب ان پابندیوں کے ساتھ آپ کو ٹھہرنا پڑے گا۔ اس لیے نیت اور تلبیہ اس وقت پڑھیں جس وقت آپ کا جہاز پرواز کرے اور جانا یقینی ہو جائے۔ خواتین کے احرام کا طریقہ، خواتین کے احرام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بھی پہلے غسل وغیرہ کر لیں اور سلے یہ کپڑے جس رنگ کے چاہیں پہن لیں، اور اوپر کوئی ڈھیلی ابا پہن لیں، یہ چادر مونوں پر ڈال کر اوڑھ لیں تاکہ اعضاء نمایاں نہ ہوں، اور سر کے اوپر رومال لپیٹ کر بالوں کو چھپا لیں۔ عام طور پر خواتین میں یہ مشہور ہے کہ سر کے اوپر جو رومال لپیٹتی ہیں بس وہی خواتین کا احرام ہے، چنانچہ اسی وجہ سے خواتین اس کپڑے کو کسی حال میں نہیں اتارتی، حتیٰ کہ وضو کرتے وقت بجائے سر پر مسح کرنے کے اسی رومال کے اوپر مسح کر لیتی ہیں۔ یاد رکھیے اگر کسی خاتون نے بالوں کے بجائے اس رومال پر مسح کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے خواتین وضو کرتے وقت اس رومال کو کھول کر بالوں پر مسح کریں، پھر دوبارہ رومال باندھ لیں، اس سے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خواتین ناخن پالش صاف کر لیں، خواتین اپنے ناخنوں پر پالش لگاتی ہیں، اگر کسی خاتون کے ہاتھ یا پاؤں کے ناخن پر پالش لگی ہوئی ہو تو اس کو چاہیے کہ اسے کھرچ کر صاف کر لیں۔ پالش لگی رہنے کی وجہ سے
نہ تو وضو صحیح ہوگا اور نہ غسل، کیونکہ پالش کی وجہ سے پانی نیچے تک نہیں پہنچے گا۔ اور یہ مسئلہ صرف حج کا نہیں ہے بلکہ عام دنوں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ، خواتین معذوری کی حالت میں بھی احرام باندھیں۔ خواتین احرام باندھتے وقت اگر پاک حالت میں ہوں تو غسل کر کے احرام عمرہ کی نیت سے 2 رکعت نفلیں پڑھ لیں، دعا مانگیں اور ایئرپورٹ چلی جائیں، اور جہاز کی پرواز کے بعد احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھیں۔ ان کا احرام بن گیا اور احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ لیکن اگر کوئی خاتون ناپاکی کی حالت میں ہے تو احرام باندھتے وقت اس کے لیے بھی مستحب یہ ہے کہ غسل کر لے۔ یہ غسل طہارت کے لیے نہیں بلکہ نظافت کے لیے ہے، مگر یہ اس حالت میں احرام کی نفلیں نہ پڑھے۔ جہاز کی پرواز کے بعد یہ بھی احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھے۔ اب اس کا بھی احرام بند گیا اور احرام کی پابندیاں لگ گئیں۔ احرام باندھنا بہرحال اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جب تک پاک نہ ہو جائے اس وقت تک مسجد حرام میں نہ جائے، نہ نمازیں پڑھے، نہ قرآن کریم پڑھے، نہ بیت اللہ کا طواف کرے، بلکہ اپنی قیام گاہ پر ہی رہے۔ البتہ ذکر کر سکتی ہے، تسبیحات اور درود شریف وغیرہ پڑھ سکتی ہے۔ پاک ہونے کے بعد باقی سب کام انجام دے۔ محترم سامعین، آج سے جب آپ اتریں جدہ کے یا مدینہ شریف کے اندر، جس ایئرپورٹ پہ اتارا جائے گا، جہاز سے اترنے کے بعد بھی وہاں تلبیہ پڑھتے رہیں، اور پھر جب مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اپنا سامان اپنی قیام گاہ پر رکھیں۔ بعض حضرات اپنا سامان دوسروں کے حوالے کر کے یا غیر محفوظ جگہ چھوڑ کر جلدی سے حرم جانے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ سوء ادب ہے، کیونکہ ایسی صورت میں دل سامان میں الجھا ہوا ہوتا ہے اور جسم حرم شریف میں ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے سامان کی طرف سے دل مطمئن کر کے پھر حرم شریف جائیں۔ راستہ میں کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ عام طور پر حجاج کرام تلبیہ پڑھنے میں سستی کرتے ہیں۔ جب جہاز پرواز شروع کرے اس وقت بھی تلبیہ پڑھیں۔ پرواز کے دوران کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جب جہاز اترے اس وقت بھی تلبیہ پڑھیں۔ چلتے پھرتے اور ملاقاتوں کے دوران نمازوں کے بعد تلبیہ پڑھتے رہیں۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بھی تلبیہ کا ورد جاری رکھیں۔ قیام گاہ پر سامان رکھنے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم شریف کی طرف آئیں۔ مسجد حرام کے بہت سے دروازے ہیں، یوں تو کسی بھی دروازہ سے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن اگر باب السلام معلوم ہو تو مسجد حرام میں اس دروازے سے داخل ہونا افضل ہے۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ کر پہلے دایاں قدم اندر داخل کریں: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک وسہل لی ابواب رزقک، اور تلبیہ پڑھتے ہی آگے بڑھیں۔ جب آپ ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہو تو راستے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جائیں اور بیت اللہ کو دیکھ کر 3 بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیں اور دعا مانگیں۔ ہاتھ اٹھا کر بھی کر سکتے ہیں اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی۔ بیت اللہ پر پہلی نظر کے وقت جو دعا بھی اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ دل سے مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ دل سے دعا کیجئے، یہ دعا قبول ہونے کی جگہ ہے۔ آج اس وقت مسجد حرام میں آ کر تحیۃ المسجد نہ پڑھیں بلکہ تحیۃ المسجد کی بجائے طواف کریں۔ اگر جماعت تیار ہو تو پہلے جماعت سے نماز پڑھ لیں پھر طواف کریں۔ جماعت میں دیر ہو تو پہلے طواف کر لیں۔ آپ نے عمرہ کا احرام باندھا ہوا ہے، اس کا پہلا کام طواف ہے۔ عمرہ کا پہلا کام طواف اور اس کا طریقہ۔ محترم سامعین، عمرہ کا سب سے پہلا کام طواف ہے۔ طواف کے لیے وضو ضروری ہے، اس لیے مسجد حرام میں باوضو آئیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ بیت اللہ کے اس کونے کے سامنے آ جائیں جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ آپ اس کے قریب آ جائیں اور وہاں آ کر اس طرح کھڑے ہوں
کہ حجر اسود کا کونا آپ کے دہنی طرف رہے اور آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ یہ نیت کرنے کی جگہ ہے، یہاں کھڑے ہو کر آپ نیت کریں کہ میں عمرہ کے طواف کے 7 چکر اللہ کے لیے لگاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائیں اور قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، نیت کرنے کے بعد اب آپ اپنا سیدھا مونڈا کھول لیں اور احرام کی چادر دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈے پر ڈال لیں۔ اس کو اجتباء کہتے ہیں۔ اس طواف کے 7 چکر میں یہ مونڈا کھلا رکھنا سنت ہے۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو پھر چادر کو دونوں مونڈوں پر ڈال لیں۔ حجر اسود کا استقبال، نیت اور اجتباء کرنے کے بعد اب آپ حجر اسود کے سامنے آ جائیں۔ اس وقت آپ کا سینہ بالکل حجر اسود کے سامنے ہوگا۔ یہاں کھڑے ہو کر پہلے آپ حجر اسود کا استقبال کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ میں اٹھاتے ہیں، اور تکبیر یہ کہیں: بسم اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں۔ یہ حجر اسود کا استقبال ہو گیا۔ حجر اسود کا استلام، اس کے بعد آپ حجر اسود کا استلام کریں۔ حجر اسود کا استلام کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیں، دوسرا یہ کہ حجر اسود کو ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو چوم لیں، لیکن آپ آج ان دونوں طریقوں سے استلام نہ کریں، اس لیے کہ اس وقت آپ حالت احرام میں ہیں اور حالت احرام میں خوشبو لگانا جائز نہیں، اور حجر اسود پر عام طور پر خوشبو لگی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے حالت احرام میں حجر اسود کو بوسہ دیا یا ہاتھ لگایا اور حجر اسود کی خوشبو آپ کے ہاتھ یا منہ کو لگ گئی تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے آج آپ حجر اسود کا استلام صرف اشارہ سے کریں، اور یہ طریقہ بھی سنت ہے۔ حجر اسود کے سامنے جہاں کھڑے ہیں وہیں سے دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیوں سے ایک بار حجر اسود کی طرف اس طرح اشارہ کریں جیسے آپ حجر اسود پر ہاتھ رکھ رہے ہوں۔ اشارہ کرتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد کہیں اور پھر ہتھیلیوں کو چوم لیں۔ یہ حجر اسود کا استلام ہو گیا۔ محترم سامعین، طواف میں ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے کھڑے سیدھے ہاتھ کی طرف اپنے پاؤں کا رخ موڑ لیں اور دائیں طرف سے بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیں۔ طواف کے دوران ان باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوگا۔ اس طرح 7 چکر لگائے جائیں گے۔ شروع کے 3 چکروں میں مرد رمل کریں گے۔ اس طواف میں رمل کرنا سنت ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ سینہ نکال کر مونڈے ہلاتے ہوئے پکڑ کر اس طرح چلیں جس طرح پہلوان چلتے ہیں۔ بعد کے 4 چکروں میں اطمینان سے چلیں۔ اگر کوئی شخص پہلے چکر میں رمل کرنا بھول جائے تو بعد کے صرف 2 چکروں میں رمل کرے۔ خواتین رمل نہیں کریں گی، وہ اطمینان سے چلیں۔ ہر چکر میں جب حجر اسود کے سامنے پہنچیں تو اس طرح استلام کریں جس طرح طواف شروع کرتے وقت کیا تھا، یعنی حجر اسود کے سامنے سے گزرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے حجر اسود کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے تکبیر کہیں اور ہاتھوں کو چوم لیں۔ حجر اسود والے کونے سے پہلے کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ طواف کے دوران جب رکن یمانی پر پہنچتے ہیں تو اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس کی طرف اس طرح ہاتھ سے اشارہ کرنا مکروہ اور بدعت ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکتے ہوں اور اس پر خوشبو لگی ہوئی نہ ہو تو اس صورت میں رکن یمانی کو دونوں ہاتھ لگائیں یا صرف دایاں ہاتھ لگائیں، صرف بایاں ہاتھ نہ لگائیں، اور نہ سامنے کھڑے ہو کر اس کی طرف اشارہ کریں اور نہ رکن یمانی کو بوسہ دیں، اور اگر احرام کی حالت نہ ہو تو رکن یمانی پر خوشبو لگے ہونے کی صورت میں بھی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 5، رکن یمانی سے حجر اسود تک کے جاتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار پڑھیں۔ طواف کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ بیت اللہ کے دوسرے حصوں کو ہاتھ لگانا مکروہ ہے۔ آگے نمبر 7، طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف دیکھنا یا پشت کرنا بھی مکروہ ہے۔ طواف کے دوران نظریں سامنے رکھیں، البتہ حجر اسود یا رکن یمانی کے استلام کے وقت ادھر منہ کریں۔ 8واں نقطہ، جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو 7ویں چکر کے ختم پر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر 8ویں مرتبہ حجر اسود کا استلام کریں۔ یاد رکھیے، پہلا استلام اور 8واں استلام سنت مؤکدہ ہیں اور درمیان کے استلام سنت یا مستحب ہیں۔ اب آپ کے عمرہ کا پہلا کام یعنی طواف مکمل ہو گیا۔ طواف کے بعد چھوٹے چھوٹے 3 کام ہیں جن کو اگر ہم یہ نام دیں کہ طواف کے بعد کے 3 ضمنی کام سمجھنے کے لیے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو 3 ضمنی کام کرنے ہیں۔ یہ تینوں کام ہر طواف کے بعد کرنے ہیں، چاہے وہ عمرہ کا طواف ہو یا حج کا یا نفلی طواف ہو۔ پہلا ضمنی کام ملتزم پر حاضری اور دعا۔ دوسرا ضمنی کام طواف کا دگانا پڑھنا، اور تیسرا ضمنی کام زمزم پینا اور دعا کرنا۔ تو محترم سامعین، ملتزم پر حاضری اور دعا، طواف کے بعد پہلا کام یہ ہے کہ آپ ملتزم شریف کے سامنے آ جائیں۔ بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود والے کونے کے درمیان کے حصہ کو ملتزم کہتے ہیں، چونکہ عام طور پر لوگ ملتزم پر بھی خوشبو لگا دیتے ہیں اور آپ اس وقت حالت احرام میں ہیں، اس لیے آپ اس وقت ملتزم کو ہاتھ نہ لگائیں، نہ اس سے چمٹیں، بلکہ ملتزم کے سامنے جتنا قریب ممکن ہو کھڑے ہو کر خوب الحاح زاری سے دعا کریں۔ یہ قبولیت دعا کا خاص مقام ہے۔ البتہ جب آپ احرام میں نہ ہوں اس وقت اگر موقع ملے تو ملتزم سے چمٹ کر دعا کریں۔ لوگ ملتزم سے چمٹنے کے لیے اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے زخم پیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں۔ کسی مسلمان کو ایذا پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر یہ کام کرنا خسارے کا سودا ہے، اور بڑی شرم و غیرت کی بات ہے کہ مردوں کے ہجوم میں خواتین بھی حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے گھس جاتی ہیں اور ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ نامحرم مردوں کے درمیان بھینچ رہی ہیں اور نامحرم مردوں کے جسم سے ان کا جسم دب رہا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے حجر اسود کو بوسہ دے کر بڑی نیکی کا کام کیا ہے۔ یاد رکھیے، خواتین کو سختی سے منع کریں کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے اور ملتزم سے چمٹنے کے لیے اس طرح مردوں کے ہجوم میں نہ گھسیں۔ نامحرموں کے جسم سے جسم لگانا بدترین گناہ ہے۔ دوسرا ضمنی کام طواف کا دگانا پڑھنا۔ دوسرا ضمنی کام یہ ہے کہ طواف کا دگانا پڑھیں، اسے تحیۃ الطواف کہتے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے قریب، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقش پا ایک شیشے کے میں رکھا ہوا ہے، پڑھنا اس کے قریب افضل ہے۔ اس کے قریب جگہ نہ ملے تو پیچھے ہٹ کر اس کی سیدھ میں پڑھ لیں اور یہ نیت کر لیں کہ میں طواف کا دگانا پڑھتا ہوں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا اصل ہے۔ ان کے علاوہ دوسری صورتیں پڑھ سکتے ہیں، البتہ اس کا خیال کریں کہ مکروہ وقت میں نہ پڑھیں۔ اگر مکروہ وقت ہو تو اس کے نکلنے کے بعد پڑھیں۔ ان 2 رکعتوں کا پڑھنا واجب ہے۔ تیسرا ضمنی کام زمزم پینا اور دعا کرنا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ آپ زمزم پئیں اور دعا کریں۔ زمزم کا پانی لے کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سانسوں میں پئیں۔ زمزم کا پانی پینے سے پہلے بھی دعا کریں اور پانی پینے کے بعد بھی دعا کریں۔ اگر یاد ہو تو یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ،
زمزم کا پانی جس نیت کے ساتھ پیا جائے اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن زمزم کا پانی پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر پیتا ہے، اور منافق پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا، لہذا خوب پانی پیجیے اور بدن پر بھی اس کی چھینٹیں ماریے۔ یہ تین ضمنی کام کرنے کے بعد اب آپ کو عمرہ کا دوسرا کام یعنی صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے۔ عمرہ کا دوسرا کام صفا و مروہ کی سعی اور اس کا طریقہ سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین، سعی شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر حجر اسود کے سامنے آئیں اور اسی طریقے سے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر حجر اسود کا استلام کریں، جس طرح آپ پہلے کر چکے ہیں۔ کہ حجر اسود کا 9واں استلام ہوگا۔ طواف کے دوران 8 مرتبہ آپ پہلے استلام کر چکے ہیں۔ استلام کرنے کے بعد صفا پہاڑی کی طرف آئیں، صفا کی طرف جاتے ہوئے یہ پڑھیں: ابدؤ بما بدأ اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اگر یاد ہو تو پوری آیت پڑھیں۔ صفا پہاڑی پر اتنا چڑھیں کہ وہاں سے بیت اللہ شریف نظر آئے۔ بعض لوگ اوپر پیچھے دیوار تک چلے جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ آپ کو بعض محرابوں کے درمیان سے بیت اللہ شریف نظر آئے گا، وہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کو دیکھ کر 3 بار اللہ اکبر کہیں، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور دعا کریں، یہ قبولیت دعا کی خاص جگہ ہے۔ دعا کرنے کے بعد نیت کریں کہ میں اللہ کے لیے عمرہ کی صفا و مروہ کی سعی کرتا ہوں، اور صفا سے مروہ کی طرف چلیں۔ درمیان میں 2 ہرے رنگ کے ستون آئیں گے جن کو میلین احزرین کہتے ہیں، ان پر ہرے رنگ کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ مرد ان دونوں ستونوں کے درمیان چپٹ کر چلیں، یعنی تیز چلیں۔ جب دوسرا ستون گزر جائے تو اطمینان کے ساتھ چلیں، اور خواتین ان ستونوں کے درمیان میں بھی اطمینان سے چلیں۔ مروہ پہنچ کر آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ مروہ پر بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور دعا کریں۔ مروہ سے بیت اللہ کی عمارت نظر نہیں آتی، لیکن ادھر منہ کر کے دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد پھر صفا کی طرف آئیں، یہ آپ کا دوسرا چکر ہو گیا۔ پھر صفا پر دعا کرنے کے بعد مروہ کی طرف چلیں، یہ تیسرا چکر ہو گیا۔ مروہ پہنچ کر پھر دعا کریں اور صفا کی طرف چلیں، یہ چوتھا چکر ہو گیا۔ محترم سامعین، اس طرح 7 چکر لگائیں، 7واں چکر مروہ پر پورا ہوگا۔ ہر چکر میں صفا پر بھی دعا کریں اور مروہ پر بھی، اور ہرے ستونوں کے درمیان مرد حضرات تیز چلیں، اس میں دوڑیں۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے دوبارہ صفا آنے پر ایک چکر پورا ہوگا، یہ بات غلط ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر پورے ہو جانے کے بعد شکرانہ کی 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ 2 رکعت سنت یا مستحب ہیں، مسجد حرام میں جہاں چاہیں ادا کر لیں، ان کے لیے مقام ابراہیم پر جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ عمرہ کا دوسرا کام ہو گیا۔ محترم سامعین، طواف اور سعی کی دوران جو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت۔ بعض حضرات پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں طواف اور سعی کی دعائیں یاد نہیں، اس لیے بہت سے لوگ طواف اور سعی کے دوران کتاب میں دیکھ دیکھ کر دعائیں پڑھتے ہیں۔ آپ حضرات ایسا نہ کریں، کیونکہ وہاں پر دعائیں مانگی جاتی ہیں، پڑھی نہیں جاتی۔ دعا مانگنا اور چیز ہے اور دعا کا پڑھنا اور چیز ہے۔ طواف کے دوران کتاب میں دیکھ کر دعائیں پڑھتے ہوئے چلنے سے الجھن بھی ہوگی اور دوسروں سے ٹکراؤ بھی ہوگا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ قرآن و حدیث کی جو دعائیں آپ کو پکی اور صحیح سے یاد ہوں ان کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ وہ دعائیں آپ کی تمام دعاؤں کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ 2-4 دعائیں ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں، یاد نہ ہوں تو یاد کر لیں، اور طواف اور سعی کے دوران انہی کو پڑھتے رہیں۔ اس فکر میں مت پڑیے کہ پہلے چکر کی دعا یہ ہے، دوسرے چکر کی دعا یہ ہے، کیونکہ احادیث میں اس طرح ہر چکر کی علیحدہ دعا ثابت نہیں۔ البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے رہیں۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان کی ایک مختصر سی جامع دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ اس کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھیں۔ وہ دعا ہے رب اغفر وارحم انت العز الاکرم، رب اغفر وارحم انت العز الاکرم۔ باقی اس کے علاوہ بھی جو دعائیں آپ کو یاد ہوں ان کو پڑھیں، جتنی دعائیں یاد ہیں ان کو پڑھیں، اور ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ عربی کے اندر پڑھیں، آپ اردو کے اندر بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، پنجابی کے اندر، اپنی اپنی زبان کے اندر، اور جس طرح اللہ سے مانگیں۔ اللہ کریم کی ذات دعائیں سنتی ہے، قبول کرتی ہے، تو یہ ایک اہم جگہ ہے، اہم مقام ہے، اللہ سے ضرور دعائیں مانگیں۔ عمرہ کا تیسرا کام سر کے بال منڈوانا یا کتروانا۔ صفا مروہ کی سعی کے بعد عمرہ کا تیسرا کام سر کے بال منڈوانا یا کتروانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منڈوانے والوں کو کئی بار دعا دی، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کتروانے والوں کو بھی دعا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا فرمائی، اللہم ارحم المحلقین، کہ اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کتروانے والوں کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کی مرتبہ یہ دعا فرمائی، اللہم ارحم المحلقین والمقصرین، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر بھی رحم فرما اور کتروانے والوں پر بھی رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال منڈوانے والوں کو کئی بار دعائیں دینے سے سر منڈوانے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اگرچہ بالوں کا کتروانا بھی مردوں کے لیے جائز ہے۔ کتنے بالوں سے قصر کرنا یعنی کتروانا ضروری ہے؟ بال کتروانے میں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حنفی مسلک میں کم از کم سر کے چوتھائی حصے کے بالوں میں سے ایک ایک پورے کے برابر کتروانا واجب ہے، اور پورے سر کے بالوں میں سے ایک ایک پورے کے برابر کتروانا افضل ہے، لیکن وہاں لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں کو دیکھ کر ذرا ذرا سے بال ایک طرف سے کتروا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا واجب ادا ہو گیا۔ حالانکہ اس طرح کٹوانے سے نہ تو چوتھائی سر کے بالوں میں سے بال کٹتے ہیں اور نہ ہی ایک پورے کے برابر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اس طرح بال کٹوانے سے واجب ادا نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں پر دم واجب ہوتا ہے، اس میں احتیاط کیجیے۔ آپ سنت کے مطابق یا تو پورے سر کے بال منڈوا لیں، یا اگر بال لمبے ہیں یا پٹھے ہیں اور اس میں سے ایک ایک پورے کے برابر بال کٹوائے جا سکتے ہیں، تو پھر پورے سر کے بالوں میں سے ایک ایک پورے کے برابر بال کٹوائیں تاکہ سنت کے مطابق قصر ہو جائے، یا کم از کم چوتھائی سر کے بالوں میں سے ایک پورے کے برابر کٹوائیں، ورنہ واجب ادا نہیں ہوگا اور دم لازم آئے گا۔ محترم سامعین، خواتین بھی بال کتروانے میں غلطی کرتی ہیں۔ خواتین کے لیے بھی کم از کم سر کے چوتھائی حصے کے بالوں میں سے ایک ایک پورے کے برابر کٹوانا واجب ہے، لیکن وہ بھی اس میں غلطی کرتی ہیں اور وہ بالوں کی ایک لٹ پکڑ کر اس میں سے ذرا سے بال کاٹ لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہمارا واجب ادا ہو گیا۔ یاد رکھیے ایک جو حصہ آپ نے لیا، لٹ ہاتھ میں لے لی، میں سے بال کاٹنے کی صورت میں چوتھائی سر کے بالوں میں سے نہیں کٹتے۔ اس لیے خواتین کے لیے بال کٹوانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ بال کھول کر لٹکا لیں اور تمام بالوں میں سے ایک ایک پور کے برابر بال کٹوائیں تاکہ سنت کے مطابق قصر ہو جائے، اور اپنے محرم سے کٹوائیں یا خود کاٹ سکتی ہوں تو خود کاٹیں، کسی نامحرم سے نہ کٹوائیں۔ اگر خواتین چوٹی پکڑ کر اپنے بال خود کاٹیں تو اس میں اس کا خیال رکھیں کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال چٹیا کے اندر آ جائیں۔ اگر خواتین چوٹی پکڑ کر اپنے بال خود کاٹیں تو اس میں اس کا خیال رکھیں کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال چٹیا کے اندر آ جائیں، اور بہتر ہے ایک پورے سے ذرا بڑھا کر بال کاٹیں تاکہ چھوٹے بالوں میں سے بھی کٹ جائیں اور لمبے بالوں میں سے بھی کٹ جائیں۔ یہ عمرہ کا تیسرا کام ہو گیا،
اور آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کی جو پابندیاں آپ پر لگی تھیں وہ بال کٹوانے کے بعد سب ختم ہو گئیں، اب آپ غسل کر کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں اور خوشبو وغیرہ لگا لیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ناخن ہیں، مونچھیں وغیرہ ہیں، یہ سر کے بال کٹوانے سے پہلے نہیں کاٹنے ہیں۔ جب سر کے بال کاٹ لیں اس کے بعد جب آپ آزاد ہو جائیں اس وقت یہ چیزیں کاٹ سکتے۔ تو محترم سامعین، اللہ کریم کی ذات ہمیں ان تمام کاموں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ یہ آپ کے سامنے عمرہ کا طریقہ عرض کیا گیا۔ عمرے کے طریقے کے اندر 3 کام ہیں۔ ایک کام طواف کرنا، طواف کے بعد پھر آپ کے سامنے 3 ضمنی کام عرض کیے کہ ملتزم پر حاضری اور دعا، اور طواف کا دگانہ پڑھنا، اور زمزم پینا اور دعا کرنا، اور یہ جن 3 ضمنی کام تھے جو طواف کے بعد ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بڑے 3 کام ہیں عمرے کے، ان میں سے دوسرا کام صفا و مروہ کی صحیح ہے، اور تیسرا کام حلق یا قصر ہے۔ تو یہ عمرے کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو اس کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔